اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185۔ ابھی تک ہم نے جو روزے کے حکم پڑھا تھا وہ تھا ابھی ہر مہینے کے جو 3 روزے فرض کیے گئے تھے ان روزوں کی فرضیت کے اس کے بارے میں شروع میں یہ عام اجازت تھی کہ آپ چاہے روزہ رکھو، چاہے روزہ نہیں رکھ سکتے تو مسکین کو کھانا کھلا دو، اگر دونوں کام کرو گے تو بھی بہتر ہے۔ لیکن بہتر آپشن تمہارے لیے یہ ہے ان دونوں میں سے، روزہ رکھنے اور مسکین کو کھانا کھلانے میں سے، کہ تم روزہ رکھ لو، تمہیں اس کا اجر و ثواب کا بھی پتہ نہیں ہے اگر تم جانتے ہوتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت بیان کی ہے۔ یہ اس حکم کے کچھ عرصے بعد، 1 سال بعد نازل ہوئی، جس میں کچھ جو رعایتیں رکھی گئی تھی وہ رعایتیں منسوخ ہو گئی۔ کون سی؟ وہ ہم پڑھتے ہیں۔ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ ہے، الذی وہ جو، انزل فیہ جس میں نازل کیا گیا، القرآن قرآن، ہدن ہدایت ہے، للناس لوگوں کے لیے، وبینات اور واضح دلیل ہے۔ بینات کا مطلب ہوتا ہے جو الجھنیں دور کر دے، پریشانیوں سے نکال دے، من الہدا ہدایت، پہلے تو ہدایت ہے لیکن ہدایت میں سے بھی واضح ہدایت، والفرقان اور فرق کرنے والی۔ فرقان اصل میں فارق تھا، جیسے ہوتا ہے نا قاتل قتل کرنے والا، اس طرح فارق فرق کرنے والا، اور فارق کا صیغہ مبالغہ، فرقان بہت زیادہ فرق کرنے والا۔ تو یہ ہے، تو رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت میں سے بھی واضح نشانی اور فرقان۔ اب کیا ہے؟ فا کا مطلب پس، اب اس کا رزلٹ کیا ہے؟ من جو بھی، شاہد منکم تم میں سے موجود پائے، گواہ ہو یا موجود پائے، الشہر مہینے کو، فل یسم ہو تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، ومن کان مریضن تو جو بھی تم میں سے مریض ہو، او علی سفرین یا پھر سفر میں ہو، فعدتن تو عدت یعنی دن پورے کرے، من ایام اخر بعد کے دنوں میں، یعنی بعد میں پورے کر لے۔ یرید اللہ اللہ چاہتا ہے، بکم تمہارے لیے، الیسر آسانی، یعنی یہ جو تمہیں دی ہے، اچھا تفسیر میں بتاؤں گا، تو اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید اور وہ نہیں چاہتا، ارادہ کرتا، بکم تمہارے لیے، العسر تنگی، و اور لی تاکہ، تکملو تم تکمیل کرو، مکمل کرو، العدت دنوں کو، یعنی جتنے بھی روزے ہیں ان کو پورا کرو، والی تکبر اللہ اور اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ اس چیز پر، ما وہ جو ہداکم جو تمہیں ہدایت دی ہے، یعنی اس چیز پہ اللہ کی بڑائی بیان کرو جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور یہ کہ لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرو۔ اب رمضان کی آیات چل رہی تھی، رمضان کی آیات کے دوران ہی قرآن کا حکم بھی نازل ہو گیا کہ قرآن کیا چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا رمضان کا مہینہ ہے، پہلے تو وجہ بیان کی گئی کہ رمضان کے مہینے کے روزے رکھنے کی وجہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اب قرآن کا کیا مقصد ہے؟ جو ہم یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، روز کی 1-2 آیات پڑھتے ہیں، کیا مقصد ہے؟ ہدی للناس لوگوں کے لیے رستہ ہے، ہدایت کا مطلب رستہ۔ پہلی آیت جو تھی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، وہ نیک لوگوں کے لیے، جبکہ یہاں پہ بتایا گیا ہدی للناس لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدا اور الجھنے پریشانیاں دور کرنے والی، والفرقان اور حق اور باطل کے رستے کو علیحدہ علیحدہ کرنے والی، فرق کرنے والی کہ یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ حق ہے، یہ باطل۔ اب رمضان میں جو قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اس کی نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے نا، اس نعمت کا شکر ادا کرنا ہے، اور شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، فمن پس کا مطلب اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب تمہیں کیا کرنا ہے اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے، من شاہد منکم الشہر تم میں سے جو بھی موجود پائے اس کو، فلیصمہ تو وہ چاہے روزہ رکھے، وہ روزہ رکھے گا، فلیصمہ کا مطلب اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اب وہ جو مسکین کو کھانا کھلانے والی رعایت تھی، وہ رعایت یہاں پہ ختم کر دی گئی، اب ہر بندے کو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، چاہے وہ کسی بھی حال میں ہو۔ لیکن ومن کان مریضن اور اگر تم میں سے کوئی مریض ہے، او علی سفرین یا سفر میں ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 2 رعایتیں رکھی ہیں، اور وہ 2 رعایتیں یہ کیا ہیں؟ ایک مریض اور ایک سفر میں۔ اب مریض کے بارے میں بھی ایک چیز ذہن میں رکھ لیں، مریض اگر بخار ہے، طبیعت خراب ہے، اس کے باوجود روزہ رکھ رہا ہے تو یہ کوئی اضافی نیکی کی بات نہیں ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ ہاں بھی میں نے تو روزہ رکھ لیا ہے، بخار کے ہوتے ہوئے، طبیعت خراب کے ہوتے ہوئے تو میری کوئی اضافی نیکی یا بہت بڑا اجر و ثواب ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو اگلی آیت بیان کی ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر آسانی کرے اور تم پر مشکل نہیں کرنا چاہتا۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اگر آپ کے مطلب حالات خراب ہیں، تو آپ روزہ نہ رکھیں، بعد میں رکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کوئی نیکی نہیں ہے آپ پھرنے خواہ بن کے ہاں بھی میں طبیعت خراب ہے میں پھر بھی روزہ رکھوں گا۔ اور اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ایک رعایت یہاں پہ برقرار رکھی گئی ہے کہ وہ بندے جو دائمی مرض یعنی کوئی ٹی بی ہو یا اس طرح کی کینسر، اس طرح کی مطلب کوئی بیماری ہو جو لائف ٹائم ہو، زندگی بھر چلے، تو اس کے لیے یہ رعایت ہے کہ وہ پھر مسلسل روزے چھوڑ سکتا ہے اینڈ تک۔ پھر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ فی روزہ ایک مسکین کو 2 وقت کا پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے، تو وہ اس کے لیے ٹھیک ہے۔ کس کے لیے؟ جو جس کو دائمی مرض ہو کوئی زندگی بھر کا، او علی سفرین، یا سفر کے وقت میں۔ اب سفر کے بارے میں بھی یہی ہے کہ آپ جناب طبیعت ٹھیک مطلب سفر ہے، مطلب پہلے تو سفر بہت زیادہ ہوا کرتے تھے مشکل، تو ایک حدیث بھی ہے کہ ایک آپ سفر میں جا رہے تھے، ایک بندہ بے ہوش ہو گیا ساتھی، تو انہوں نے پوچھا کہ بھی اسے کیا ہوا، انہوں نے مطلب صحابہ نے بتایا کہ اس نے روزہ رکھا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم سفر میں روزہ رکھو۔ یہاں پہ ایک چیز نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی آپ کو رعایت دیتا ہے، وہ رعایت پہ عمل کرنا ہی اللہ تعالیٰ کے احسان مندی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ احسان کیا ہے نا کہ آپ کے لیے آسانی کر دیا، آپ بیماری میں اور سفر میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اب آپ کہ نہیں جی میں تو سیٹ ہوں، میں تو رعایت لیتا ہی نہیں ہوں، میں تو رکھوں گا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی احسان مندی، اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ہے بلکہ ناشکری ہے یہ۔ ہم لوگ تو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو مطلب اضافی نیکی کے کر رہے ہیں، حالانکہ حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو جو رعایت اللہ نے دی ہے، آپ فقیر ہو، ہم سب فقیر ہیں اللہ کے در کے، تو ہم نے جو بھی اللہ نے رعایت دی ہے، ہم نے اس رعایت کو ماننا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ فن خامن کی رعایت کو مطلب انکار کرتے ہیں کہ نہیں جی ایسے کی تیسے ہم تو روزہ رکھیں گے۔ اور سفر کے بارے میں ایک اور چیز آج کل کے علماء جو یہ چیز بیان کرتے ہیں کہ اگر سحری کا وقت سفر میں ہو تو روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ آج کل میں یعنی آپ نے 1 گھنٹے کا سفر کرنا ہے خانے وال سے ملتان، ملتان سے کہیں اور 2-3 گھنٹے کا، اور وہ بسوں میں، تو اس کے لیے تو ظاہر ہے وہ سفر والے حکم نہیں آئیں گے۔ تو اگر سحری کا وقت اب اس میں ہے تو یعنی سفر میں ہے، تو اس کے بارے میں مزید حکم میں اگلی آیت میں بیان کروں گا دوبارہ، یہ آیت پوری نہیں ہوئی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔